بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 4 پاکستان کے رسم و رواج کا لیکچر نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کے ایسے لوز سے۔ پیارے بچوں، ہمارا پہلا ایسے لو ہے واقعہ یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں، اشعار اور اقوال زرعی کے استعمال سے اپنی تقریر کو مؤثر بنا سکیں، کسی تقریب، تہوار، میلے یا نمائش کو دیکھ کر اس کی کسی مخصوص سرگرمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں، تصاویر، خاکے اور اشکال دیکھ کر کسی منظر، واقعے یا خیال کا درست اظہار کر سکیں، استحسانی و تنقیدی گفتگو کر سکیں، عام موضوعات پر 2 منٹ تک روانی اور درست لب و لہجے سے تقریر کر سکیں۔ ان ایسے لوز کے مطابق آج ہم گفتگو کریں گے اور تقریباً یہ ایسے لوز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جیسے یہاں واقعے یا خیال کا درست اظہار ہے اور اسی طرح یہاں پہ رد عمل کا اظہار ہے، یہاں تحریری اظہار ہے، یعنی کہیں اظہار زبانی کرنا ہوگا، کہیں اظہار بول کے کرنا ہوگا، کہیں لکھ کے کرنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ اظہار ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ یہاں پہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں چند بچے ہیں اور یہ ایک گیند رکھی ہوئی ہے اور یہاں پیچھے ایک گول نما چیز بنی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اب آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ سرگرمی ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تصویر کس موضوع پر ہے۔ تصویر کا مشاہدہ کریں اور ہر بچہ اپنی اپنی رائے دے کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ بچے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی تو بچوں، ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور پہلے اس تصویر کے بارے میں گفتگو کریں۔ ویلکم بیک۔ یقیناً بچوں، آپ نے تصویر کو غور سے دیکھا ہوگا اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ جو بچے ہیں یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ گول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اپنے قدموں کے ساتھ فٹ بال کو کک مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور گول کیپر کے پاس بال پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلام کے اہم تہوار عید الاضحیٰ کے بارے میں چند تفصیلات جانیں گے۔ چونکہ پاکستان کے رسم و رواج کا لیسن ہے تو ہم عید الاضحیٰ جو ہمارا اسلامی تہوار ہے اس کی چند تصاویر آپ کو دکھائیں گے اور ان تصاویر سے آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ ان تصاویر سے آپ نے کیا دیکھا۔ اب دیکھیے، اکثر آپ بچے اپنے والدین کے ساتھ منڈی میں جاتے ہوں گے، مویشی منڈی میں جانور لینے کے لیے، عید قربان پہ ذبح کرنے کے لیے۔ تو وہاں جا کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے جانور کے دانت چیک کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانور کو جب خریدتے ہیں اس کی عمر کی پہچان، اس کی ایج کی پہچان اس کے دانتوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جی ویری گڈ، ویل ڈن۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے آپ نے بتانا ہے کہ اس تصویر میں ایک آدمی اپنی قربانی کے جانور کو خریدنا چاہ رہا ہے اور وہ اس جانور کی عمر چیک کر رہا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ پیارے بچوں، ایک اور تصویر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آدمی منڈی کے اندر اپنے جانوروں کو لیے جا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ خریدار نہیں لگتا بلکہ یہ بیچنے والا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے اونٹوں کو لے کے جا رہا ہے منڈی میں، گویا یہ خریدنے نہیں آیا بلکہ انہیں بیچنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم تصاویر کو جب غور سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلومات سمجھ میں آئیں گی کہ یہ تصویر ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے اور ہم اس تصویر سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں پہ ایک اور تصویر ہے جس میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ تصویر کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ جی ویری گڈ پیارے بچوں، یہاں ان لوگوں نے عید کی نماز ادا کی، کیونکہ آپ پیچھے مسجد کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب عید کے بعد یہ ایک دوسرے مسلمان کو گلے مل رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک پیش کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ اپنے خاندان یا علاقے کی کسی ایسی رسم کے بارے میں لکھیں جس میں دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہو۔ کوئی ایسی رسم لکھ لیں، کوئی ایسی تقریب لکھ لیں جس میں صرف آپ شامل نہ ہوں بلکہ آپ کے کوئی دوسرے لوگ بھی شامل ہوں اور سارے جمع ہو کر اجتماعی طور پہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوں۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک دوسرا سوال ہے، اپنے علاقے کی مشہور رسم پر اپنے رد عمل کا تحریری اظہار کریں۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے، لکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے علاقے میں کون کون سی مشہور رسم ہوتی ہے اور اس کے بارے میں آپ چند لائنیں لکھیں گے اور اس رسم کو کیسے مناتے ہیں، کس طرح سے مناتے ہیں اور آپ کے اس رسم کے حوالے سے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں، یہ ساری باتیں آپ اس تحریر میں لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور پہلے ان دونوں سوالوں کو مکمل کرنے کی، حل کرنے کی کوشش کیجئے۔
جی عزیز طلباء و طالبات، یقیناً اس رد عمل کو تحریری طور پہ لکھنے کے بعد آپ کے ذہنوں میں کسی واقعے کو دیکھ کر اس کی معلومات اکٹھا کرنے کا شوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے حال ہی میں جو تہوار منایا یا کسی تقریب میں شرکت کی، اس پر اپنے رد عمل کا تحریری اظہار کریں۔ یعنی آپ نے ماضی میں یا ماضی قریب میں کون سا تہوار منایا، آپ اس کے اوپر لکھیں گے۔ یعنی اگر آپ کا جیسے شب معراج گزری ہے، شب برات گزری ہے، یا عید کا کوئی تہوار گزرا ہے، تو آپ اس کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ نے اس تہوار کو کیسے منایا اور آپ نے کس طرح سے شرکت کی۔ یہ ساری معلومات آپ لکھیں گے، لکھ کے اپنے والدین کو دکھائیں گے، اصلاح کروا کے پھر اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی بھی وصول کریں گے۔ جی تو عزیز بچوں، آج ہم نے جانا کہ کسی واقعے تصویر کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر کے ہم کیسے اسے اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، ہم کیسے روانی سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم کیسے تقریر کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے واقعات کو تحریری طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورک شیٹ، لیسن پلان اور پی پی ٹیز۔ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں آپ آج کے لیکچر کو پریپیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔